دوبارہ پڑھو گے؟ چل آپ پڑھیں گے. بداں کے جملہ حروف مبنی است و از افعال فعل ماضی و امر حاضر معروف و فعل مضارع بنون ہائے جمع مؤنث و بنون ہائے تاکید نیز مبنی است. بداں کے اسم غیر متمکن مبنی است و اما اسم متمکن معرب است بشرط آنکہ در ترکیب واقع شود و فعل مضارع معرب است بشرط آنکہ از نون ہائے جمع مؤنث و نون تاکید خالی باشد. پس در کلام عرب بیش ازیں دو قسم معرب نیست باقی ہما مبنی است و اسم غیر متمکن اسم است کہ با مبنی اصل مشابہت دارد و مبنی اصل سے چیز است فعل ماضی و امر حاضر معروف و جملہ حروف و اسم متمکن آن است کہ با مبنی اصل مشابہ نباشد. جزاک اللہ خیر الجزا. آج اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا توفیق سے نحویر کا ہم 8واں سبق پڑھ رہے ہیں بروز ہفتہ. تاریخ کیا ہے آج؟ 27 جون بروز ہفتہ. آج ہم نحویر کا 8واں سبق پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اس عبارت کا ترجمہ کریں گے. ترجمے کے بعد پھر وضاحت. فصل بسم اللہ الرحمن الرحیم. بداں کے تو جان لے کے جملہ حروف مبنی است. تمام حروف مبنی ہیں. جملہ حروف مبنی است. حروف کی دو قسمیں ہیں. حروف تہجی ہو گئے اور یہ حروف جو معنوی ہوتے ہیں من الی علی وغیرہ. جہاں ادھر حروف تہجی مراد نہیں ہے. و از افعال فعل ماضی و امر حاضر معروف. افعال میں سے جو مبنی ہے وہ فعل ماضی چاہے معروف ہو چاہے مجہول. امر حاضر معروف کہا, معروف کہہ کر مجہول کو نکال دیا. آگے بتایا وہ فعل مضارع مبنی میں سے کیا فعل مضارع بھی مبنی ہے. شرط کیا ہے؟ بانون ہے جمع مؤنث و بانون ہے تاکید. کہ فعل مضارع جو ہے یہ جمع مؤنث کے سیغے دو ہیں, یضربنا تضربنا جیسے, یا پھر کیا ہو نون تاکید کے ساتھ. نون تاکید ثقیلہ جو مشدد ہوتا ہے خفیف, تو یہ مبنی ہوتا ہے. اور آگے بداں کا کہ بداں کے کہہ کر کہتے ہیں تو جان لے کے اسم غیر متمکن مبنی. اسم غیر متمکن بھی مبنی ہے, یہ بھی مبنی کی قسم ہے. وہ اما اسم متمکن موربس, غیر کو ہٹا دو. متمکن کا معنی ہوتا ہے جگہ دینے والا. اعراب کو جگہ جیسا عامل ہے اعراب قبول کر لیا. اس متمکن مورب ہوتا ہے بشرط آنکہ در ترکیب واقع شواذ. اس شرط کے ساتھ کہ جملے میں واقع, اکیلا نہیں. اکیلا ہم بولے نا زید, تو یہ مورب نہیں ہے. یہ کیا ہوگا؟ مبنی کس حالت؟ علی السکون. زید, خالد, عمر, بکر. ٹھیک ہے نا, یہ مبنی اس لیے کہا جملے کے اندر واقع. وہ فعل مضارع مورب ہے. فعل مضارع مورب ہے بشرط آنکہ اس شرط کے ساتھ کہ از نون ہے جمع مؤنث و نون تاکید خالی باشد. جمع مؤنث کے نون اور نون تاکید چاہے ثقیلہ ہو چاہے خفیفہ اس سے خالی ہو تو مضارع مورب ہوتا ہے, خالی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مبنی. پس در کلام عرب اب خلاصہ نکال رہے ہیں. کلام عرب میں جو بیش زیادہ ازیں دو قسم, ان دو قسموں سے زیادہ کوئی مورب نہیں. تو یہاں بتا رہے ہیں مورب کی کل دو قسمیں کلام عرب میں. پوری دنیا عرب کے اندر, عرب کلام کے اندر مورب دو ہی ہے. یا اسم متمکن ہے بشرط کے جملے میں واقع ہے, ترکیب میں واقع. نمبر دو فعل مضارع مورب ہوتا ہے بشرط کے نون ہے جمع مؤنث سے بھی خالی ہو اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ سے بھی خالی ہو. سمجھ گئے؟ اچھا, مورب کی کتنی قسمیں؟ مورب کی دو قسمیں. باقی ہما مبنی, باقی سب کے سب مبنی. اب باقی کتنے ہیں؟ مبنی کو گنے تو کل 6 قسمیں بنی. کتنی؟ 6 قسمیں. اب میں گن رہا ہوں. جملہ حروف
अच्छा फेल माजी, फेल अमर हाजिर मारूफ कितने हो गए? 3 हो गए। इसम गैर मुतमक्किन 4 हो गए। नंबर 5 फेल मुजारे बशर्ते के नून है जमा मुअन्नस और नून ताकीद के साथ हो, कितने हो गए? 5 किस्म। नंबर 6 इसम मुतमक्किन बशर्ते के तरकीब में वाक़े ना हो, ज़ैद खालिद, ये किस हालत में? मबनी अला सुकून। तो मबनी की कितनी किस्में होगी भाई? 6। कितनी? 6 याद होगी। मोरब की कितनी किस्में? 2। क्या? इस मुतमक्किन बशर्ते के हाँ, इस फेल मुजारे भी मोरब है बशर्ते के खाली, ठीक है ना? 2। 6 किस्में क्या है? और जो 6 किस्में हैं आप ज़रा आगे गौर कीजिए। तो इस्म गैर मुतमक्किन, इसमें इसके बाद मबनी असल मुशाबत दारत। इस्म गैर मुतमक्किन वो इस्म है कि मबनी असल के साथ मुशाबत रखे। मबनी असल का मतलब है जो असली तौर पर हकीकत में वो मबनी है। बाकी 3 किस्में उनके साथ क्या रखेंगे? मुशाबत। तो तर्जमे के साथ थोड़ी थोड़ी वजाहत ही होगी। अच्छा, मबनी असल से चीज़ असल, मबनी असल 3 चीज़ें हैं जी। फेल माजी और क्या है? फेल अमर हाजिर मारूफ। माजी के साथ तो मारूफ नहीं कहा, इसलिए माजी की दोनों किस्में, चाहे मारूफ हो चाहे मजहूल हो। और फेल अमर हाजिर मारूफ कहा, किसको निकाल दिया? मजहूल को। और जुमला हुरूफ, ये तीनों किस्में क्या हैं? मबनीउल असल। बाकी जो 3 हैं वो क्या होंगी? मबनी गैर असल, मबनी गैर असल। इस मुतमक्किन की आप तारीफ़ करते हैं। इसमें वो इसम है कि मबनी असल मुशाबे न बाशा। इस मुतमक्किन वह है जो मबनी असल के साथ मुशाबत न रखे। अगर रखेगा तो क्या बन जाएगा? गैर मुतमक्किन। अगर नहीं रखेगा तो मुतमक्किन। गैर मुतमक्किन और मुतमक्किन आपस में क्या है? ज़िद है, ठीक है? मुशाबत रखेगा मबनी के साथ, मबनी असल के साथ, क्या होगा? गैर क्या होगा? गैर मुतमक्किन। और अगर मुशाबत नहीं रखेगा तो मुतमक्किन, ठीक है ना जी? मुतमक्किन ये मोरब भी है, ठीक है ना जी? ये मोरब है। यहाँ तक ये समझ गया बिल्कुल आप? आगे क्या है? आगे हो जाए, काफ़ी है जी। पढ़ें आगे, पढ़ें। फसल बिदा के इसमें गैर मुतमक्किन 8 किस्म است। अव्वल मुज़मरात चूँ अना मन मर्द वज़न ज़रबतु ज़दम मन व इयाया ख़ास मरा व ज़रबनी बज़द मरा वली मरा व ई हफ्ताद ज़मीर است। 4 दा मरफू मुत्तसिल ज़रबतु ज़रबना ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम जी ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता ज़रबना व 4 दा मरफू मुनफसिल अना नहनु इला आखिर व 4 दा मनसूब मुत्तसिल ज़रबनी ज़रबना ज़रबका ज़रबकुमा ज़रबकुम इला आखिर व 4 दा मनसूब मुनफसिल इयाया इयाना इयाका इला आखिर। 4 दा मजरूर मुत्तसिल, 4 दा मजरूर मुत्तसिल ली लना लका इला आखिर। 70 ज़मीनें, इनको याद करके सुनाना जी काफ़ी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस सबक के अंदर हमने क्या पढ़ा कि मबनी मोरब की तो तारीफ़ें पहले हमने पढ़ ली जी। और आज के सबक के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि कुल मबनी कितने, मोरब कितने जी। तो आपने क्या समझा खुलासा? मबनी की कुल कितनी किस्में? 6 किस्में जी। मबनी की 6 किस्में। मोरब की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं जी, ठीक है ना? मोरब की 2 किस्में। नमाज जनाजा के अंदर रुकन भी 2 हैं जी। कितने रुकन हैं? 2 रुकन हैं, ठीक है ना जी। अच्छा जी, 6 किस्में हैं जी मबनी की। फिर उसके बाद आपने गैर मुतमक्किन के बारे में भी पढ़ा, ये भी मबनी की एक किस्म है जी। तो आगे फिर गैर मुतमक्किन की तकसीम कर रहे हैं। तो गैर मुतमक्किन क्या हुआ? इसमें गैर मुतमक्किन मक़सम, आगे उसकी किस्में। सबसे पहले मुज़मरात, ज़मीरें, प्रोनाउन, ठीक है ना जी? तो इसम ज़ाहिर की जगह एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम,
ٹھیک ہے نا. اردو کے اندر کیا استعمال ہوتا ہے؟ اس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، انہوں نے یہ کام کیا. بے زید نے پانی پیا، زید نے روٹی کھائی ہے، لکھا ہے بار بار زید کا نام لکھ کے اس کہیں گے. زید نے روٹی کھائی اور اس نے پانی پیا، اس نے خط پڑھا. ٹھیک ہے نا جی. یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. تو عربی کے اندر ضمیر کی 5 قسمیں. کتنی؟ 5 قسمیں. مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل. یہ 5 قسمیں ضمیر کی. کیا کہا میں نے؟ مرفوع متصل. جب مرفوع کا لفظ بولیں گے تو مطلب ہے کہ فاعل کی ضمیر. جب منصوب بولیں گے تو مفعول کی ضمیر. متصل میں نا ملی ہوئی، منفصل میں نے جدا. اب میں تعریف کر رہا ہوں کہ مرفوع متصل اور مرفوع منفصل. فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جڑی ہوئی ہو، ملی ہوئی ہو. یا فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جڑی ہوئی نہ ہو، ملی ہوئی، وہ کیا ہوگی؟ مرفوع منفصل. آنا نحن، ٹھیک ہے نا جی، آخر تک. اور جو جڑی ہو جیسے ضربتو، ضربنا الی آخر ہی. ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر کیا ضربتو، اس کا معنی میں نے مارا ہے. ضرب کے اندر وہ فعل والا معنی مارنا، اور تاپش تو جو ہے یہ ضمیر ہے جس کا معنی میں ہے. ضربنا کیا معنی؟ ہم نے. 4 معنی ہو گئے. ادھر 2 معنی تھے ضربتوں میں، ادھر 4 معنی ہوں. تثنیہ والا بھی ہوگا مذکر مؤنث کے لیے، جمع والا بھی ہوگا مذکر مؤنث کے لیے. 4 معنی ہوں. فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہے، مرفوع متصل. اچھا، فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی نہ ہو. آنا نحن، انت انتما، انتم، انت انتما، انتن. ٹھیک ہے نا. آگے جس وقت کہیں گے نا منصوب، اس کی بھی 2 قسمیں، یا متصل ہوگی یا لیکن منصوب بولیں گے تو یہ کس کی ضمیر ہوگی؟ مفعول کی ضمیر ہوگی. مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہے، منصوب متصل. جیسے ضربانی، ضرب فعل ہے نا، اس نے مجھے مارا، یا ضمیر ہے متکلم کی. ضربنا، اس شخص نے ہمیں مارا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طریقے سے الی آخر. اچھا جی، مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی نہ ہو، جیسے یا خاص کر مجھے، ایانا خاص کر ہمیں، الی آخر. تو یہ 14 ساری کیا ہیں؟ 14. اچھا، آخر میں کیا بات کی؟ مجرور متصل. مجرور متصل اس کی 2 صورتیں ہیں. منفصل نہیں ہوتی ہیں. ہاں، اس کی منفصل نہیں ہوگی. کیوں نہیں گئی؟ اس لیے ہے کہ حرف جارا عمل میں کمزور ہے. اگر دور آ جائے اکیلا اس سے فاصلے میں تو عمل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا جی. تو لی لنا، لی یہ مجرور متصل ہے. مجرور اس لیے کہ پیچھے حرف جار ہے. اور دوسرا اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اسم اس کی طرف مضاف ہو ضمیر کی طرف، جیسے غلامی. ادھر بھی ضمیر جو ہے یہ مجرور ہے، متصل ہے. غلام ہو. ٹھیک ہے نا، مضاف الیہ بھی ہے، مجرور بھی ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ گیا بھائی. اچھا، یہ کتنی ہوگی؟ 14 کو 5 سے ضرب دو، 14 5 70. یہ 70 ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے. یہ غیر اسم غیر متمکن کی پہلی قسم ہے. اور اسم غیر متمکن کس کی قسم ہے؟ مبنی کی. ٹھیک ہے نا جی. تو مبنی کس کی قسم ہے؟ مورب اور ہم نے مبنی جو پڑھا، ٹھیک ہے نا، پڑھا ہے نا پیچھے. ہاں، پوری توجہ کے ساتھ. اتنا کافی ہے سبق. ہاں، یہ جو 14 5 70 جو ضمیریں یہ ان کا جو ہے نا ترجمہ بھی آنا چاہیے. اچھا، سوال یہ کہ صرف والے تو شروع کرتے ہیں غیب کے صیغوں سے، پھر حاضر کے صیغے، پھر متکلم. اور جب کہ نحویر کے اندر پڑھ رہے ہو، انہوں نے تو متکلم سے شروع کیا ہے، پھر حاضر، پھر غیب کو آخر 3rd پرسن متکلم جو کلام کرنے والے اس کو. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نحوی حضرات ہیں، نحو والے، یہ معنی کا اعتبار کرتے ہیں، اور وہ لفظ کی بنا کہ لفظ بنتا کیسے ہے. پہلے چونکہ ضرب بنتا ہے، ضربن سے ضرب تو نہیں بنتا. وہ بنا کے اعتبار سے غیب کے پہلے سیکھے، پھر ان سے حاضر کے، پھر وہ متکلم کے. اور نحو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ متکلم کو. اس لیے کہ کلام کے اندر جو عارف المعارف زیادہ جس میں قوت ہو، جو خود کلام کرنے والا. دوسرا درجہ جو سامنے بیٹھا بھی ہو، جو موجود نہیں ہے. جیسے آج محمد اقبال صاحب، ٹھیک ہے، سلپ ہو گیا، آج نہیں پہنچے.
ٹھیک ہے نا جی، وہ کام میں مصروف ہو گئے جی، یہ بھی کام ہے، یہ بھی، اور یہ بہت اہم کام ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ بہت اہم کام ہے۔ تو الحمدللہ سبق کا خلاصہ ذہن میں آ گیا۔ مبنی کی 6 قسمیں ہیں، مورب کی 2 قسمیں ہیں، پھر غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، اور 8 قسموں میں سے ہم نے پہلی قسم مضمرات پڑھی، باقی کتنی بچ گئی؟ 7 بس انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ بروز اتوار یہ بھی پڑھیں گے۔